بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو علم کا شہر نہیں بنایا؟ کیا ہم نے آپ کو وسیع علم نہیں عطا کیا؟ کیا ہم نے آپ کو علم لدنی حاصل نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو درس الہی سے تعلیم نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا نہیں کیا؟ پھر ارشاد ہوتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ یعنی آپ کے سینے پر بوجھ تھا کہ میں ان لوگوں کے سامنے کیسے علی کی ولایت کا اعلان کروں جبکہ کچھ ان میں مومنین ہیں، کچھ منافقین ہیں، تو کس طرح اعلان کروں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے خوف زدہ تھے۔ پھر ہم نے آپ کو کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کا خوف نہ کر دے اعلان، کہہ دے علی ولی ہے۔ تو پھر آپ نے پھر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور ہم نے بھی کہہ دیا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے نبی کہہ دے ان سے کہ میں رسالت کا کوئی آپ سے اجر نہیں مطالبہ کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر میں نے وہ بوجھ اتار دیا اور جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ آپ کا ذکر علی مرتضیٰ کریں گے، چاہے وہ مسجد میں شہید کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ کا ذکر حسن مجتبیٰ کریں گے، چاہے دنیاوی حکومت چھوڑنی پڑے لیکن آپ کا ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ کا ذکر حسین شہید کربلا کریں گے، اگر انہیں اپنی گردن کٹوانی پڑی پھر بھی آپ کا ذکر کریں گے، اگر انہیں خاندان قربان کرنا پڑا پھر بھی تیرے اسلام بچائیں گے، اگر انہیں اپنا گھرانہ دینا پڑا، 6 ماہ کا اثر دینا پڑا پھر بھی تیرا اور تیرے دین کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ اگر سارا گھرانہ لٹانا پڑا سارا گھر لٹا دیں گے، لیکن ذکر تیرا کرے گا، تیرے دین کا کرے گا، تیرے دین کی خاطر کربلا کی گرم زمین پر سجدہ کر کے کہے گا اے اللہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں نے اپنے نانا محمد سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، آج میرے نانے کا سر انبیاء کے سامنے فخر سے بلند ہو گیا۔ تو آپ کا ذکر حسین کرے گا، آپ کا ذکر مومنین کریں گے، آپ کا ذکر صدیقین کریں گے، آپ کا ذکر صالحین کریں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ تو فرمایا یہ کہ حسین خود تو مشکلات کا شکار ہو جائے گا، خود تو مشکلات میں گزار دے گا، لیکن تیرے دین کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تیری آنے والی امت کے لیے دین بچا کے جائے گا، تیرے آنے والی امت کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، جو خرچہ ہوگا تیرے لال کا ہوگا، اور مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی، پھر تیرا دین ہوگا، پوری دنیا ہوگی، ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر ساری دنیا کے مسلمان کعبہ میں اکٹھے ہو کر علی کی جائے پیدائش کے گرد چکر لگائیں گے اور کہیں گے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک فاذا فرغت فانصب، اور جب تم تبلیغ کے اکثر کاموں سے فارغ ہو چکے ہو، تم نے توحید بھی بتلا دی، اللہ کا عدل بھی بتلا دیا،
تم نے نبوت کے بارے میں بھی اپنے فرائض انجام کر دیے، اور تم امام الانبیاء امامت کے عہدے پہ بھی سرفراز ہو گئے، اور اپنے جانشین کا بھی اعلان کرو، تو اپنا جانشین مقرر کر دو۔ تو رسول کریم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر قرآن میں بھی ارشاد ہو گیا کہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اور پھر فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور بارگاہ احدیت میں حاضر ہونے کے لیے راغب ہو جاؤ۔ تم نے اپنا کام کر دیا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اب تیرے دین کی حفاظت حسین شہید کربلا کرے گا، تیرے دین کی حفاظت تیرا بیٹا کرے گا، تیرے دین کی حفاظت آل محمد کرے گی، تیرے دین کا دفاع تیری آل کرے گی، تیرے دین کے 12 خلفاء ہوں گے، ہر خلفاء شہید کر دیا جائے گا، مگر ایک خلیفہ کو میں پردہ غیبت میں رکھوں گا کہ یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے ہادی وقت کو، اپنے رہنما کو اب نہیں پہچانیں گے، بلکہ گمراہ ہو جائیں گے اور وقت کے حاکم کا سہارا لیں گے۔ حالانکہ وقت کا حاکم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقت کا امام ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جس کو اللہ نامزد کرے یا نبی پاک نامزد کرے وہ حق کا امام ہوتا ہے۔ اور بارگاہ احدیت میں اب حاضر ہونے کے لیے بے فکر ہو کے آ جاؤ، کیونکہ تم نے اپنے تمام فرائض انجام کر دیے ہیں، تبلیغ دین دے دی ہے، معرفت الہی دے دی ہے، اللہ کا عدل بتلا دیا ہے، اور نبوت کے بارے میں سارے فرائض ادا کر چکے ہو، اور خود بھی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہو، اور اپنے جانشین کا بھی اعلان کر چکے ہو، لہٰذا اب تم فارغ ہو، اور اب تم اللہ کی جانب راغب ہو جاؤ، کیونکہ چاہے محمد ہو، چاہے محمد کی آل ہو، وہ اللہ کی جانب جب راغب ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، آؤ میرے محبوب، تم نے میرے دین کی حفاظت کی، تم نے میری رضا حاصل کر لی، اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا، تم جس کی شفاعت کرو گے میں اللہ اس کی شفاعت کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔